قبریں، یہ باقاعدہ بن باز کا فتویٰ ہے جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ عبداللہ بن باز کا یہ فتویٰ ہے، مفتی اعظم ان کا جو سعودی عرب میں مفتی اعظم تھا اس کا فتویٰ ہے، اور جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا اس پر ہماری باقاعدہ بات ہو چکی ہے مولوی عبدالوہاب روپڑی سے، اور اس نے وہاں پہ کتابچہ شائع کیا، میرے مخاطب مجھے کیا، مجھے کہنے لگا کہ تم قبروں کے بارے میں بڑا تم نے یہی اسی مسئلے پر کانفرنس ہو رہی تھی جس کے جواب میں اس نے کہا کتابچہ باقاعدہ شائع کیا، تو اس نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبریں سب برابر کر دو، گرا دو۔ تو میں نے کہا پھر حضرت علی المرتضیٰ سے بڑی غلطی ہو گئی کیا؟ بڑی غلطی ان سے یہ ہوئی بس جنہوں نے فرمایا تھا ان کی اپنی قبر خود حضرت علی نے بنا دی۔ فرمایا محمد رسول اللہ نے اور سنا مولا علی نے، اور اتنی بڑی غلطی کہ خود جنہوں نے فرمایا انہی کی قبر بنا دی۔ یہ مسئلہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی قبر پر کیوں نہیں جاری کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو قبر انور میں اتارنے والوں میں حضرت علی موجود تھے؟ پتہ ہے نا آپ کو کہ نہیں پتہ؟ اچھا کہاں اتارا؟ قبر شریف کہاں تھی؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، اور حجرے کی چاروں دیواریں موجود تھی، چاروں دیواریں موجود تھی۔ محمد رسول اللہ کو حکم فرمایا، اور فرمائے بھی علی کو، اور ان کو سمجھنا ہے بھابیا تیری عقل کی یہ خطا ہے، کہنے والے محمد رسول اللہ، سننے والے علی المرتضیٰ، اور بات سمجھ رہا ہے۔ نے فرمایا گرا دو، تو گرانا کیا تھا؟ انہوں نے تو دیواریں بنی ہوئی تھی ان کے اندر دفن کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں مولا علی سے، آپ کو اگر یہ کہا تھا تو دیواریں پہلے آپ گرا دیتے، اتنی پکی تو تھی ہی نہیں، اچھی دیواریں تھی، اوپر چھت بھی تھا، باقاعدہ چھت بھی تھا، کھجور تھا، تو پہلے میں پوچھتا ہوں مولا علی نے آپ کو اس قبر انور میں جب اتارا تو دیواریں کیوں نہیں گرائی؟ چھت بھی ہے تو ابھی یہ تو بنا قبور، پہلے قبر کی مسئلہ نہیں مانتے تو بنا کو کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا روپڑی تیری عقل ماری گئی، تو قبر کا قائل نہیں ہے، مولا علی تو اس کے اوپر قبہ بنانے کے بھی قائل ہیں۔ سوچو کیوں؟ اگر دیواریں پہلے کی بنی ہوئی ہو، حضور حکم فرمائیں، یہ حدیث قولی ہو کہ قبریں گراؤ، تو پھر بنی ہوئی دیواریں بھی ان کو گرا دینی چاہیے تھی حدیث کے مطابق۔ انہوں نے گرائی نہیں، انہوں نے نہیں گرائی۔ دوسرے دن حضرت عثمان نے خاص مٹی منگوائی اور اس کو لیپ دی، جیسے آج کل پلسٹر ہوتا ہے تو آپ نے یہ اوپر لگایا نا، اسلامک سینٹر والوں نے دیکھو کتنا حسن ذوق کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس وقت جو بھی اس قسم کی چیز ستھری لگ سکتی تھی حضرت عثمان نے اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ سبحان اللہ! یہ نہیں فرمایا مستریوں آؤ تم لگاؤ، فرمایا نبی علیہ السلام کو اجرا مستری کی ضرورت میں بناؤں ہاتھوں سے۔ اسی پہ بس نہیں، دور دور سے صاف چیزیں لا کر عمدہ دروازہ منگوایا، عمدہ دروازہ منگوایا، وہ لگایا۔ تو عام ہمیں کوئی بات کرنی ہے، شاپا نے کیا، شاپا نے کیا، تو میں کہا مر گئے ان کیا، اب جو کیا یہ تو دیکھو نا، اب نہیں پوچھتے شاپا نے کیا نا، شاپا نے کیا، وہ اجرا گرنے نہیں دیا بلکہ خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا، آج تک موجود ہے، موجود ہے۔ آپ دلیل کیا دیں؟ دلیل جو پوچھے اس کو یہ دیکھو، نہیں سمجھائی، کتاب سے دلیل دینے کی ضروری، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ سامنے ہے نا، یہ لگا ہوا ہے نا، یہ دیکھو، میں کہا دلیل، میں کہا یہ دیکھو دلیل، یہ دیکھو دلیل، کیا دیکھو دلیل، کیا دیکھو،
یہ دیکھو دلیل دو جی فلانی کتاب میں. میں نے کہا فلانی کتاب میں یہ تو تب دیں جب یہ سامنے موجود نہ ہو. پھر بات تو بندہ ہے کیسے دیکھ کے اللہ دیکھا جو ہے حضرات. دیکھو دلیل لاؤ. میں نے کہا یہ خود دلیل ہے. نہیں دلیل بھئی آپ سمجھ نہیں رہے اس وقت. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے دوپہر کے وقت سورج چڑھا ہوا ہو بدل نہ ہو تو جو آج یہ بات کہے نا کہ سورج چڑھا ہوا ہے اس پر دلیل دو, کہتے ہیں وہ دلیل مانگنے والا پاگل ہوتا ہے. اور کیا دلیل دیں؟ بات سمجھ نہیں آئی. گنبد خضرا شریف سامنے نظارہ دے رہا ہے. اب کوئی پوچھے دلیل لاؤ. میں نے کہا بن باز کی تو آنکھیں نہیں ہیں, تمہارا تو لگتا ہے دل کی آنکھیں بھی بند ہو گئی. دلیل کیا ہے دیکھو. اور وہابی کہتے ہیں, وہابی کیا کہہ رہے ہم میں نے کہا تم کیا ہو؟ مراکش میں دیکھو, مراکش میں دیکھو تم چوہے ہو. وہابیو تم تو اپنے بل میں شیر بنے ہوئے ہو, تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ مراکش میں دیکھو, مراکش میں دیکھو صاحب دلال الخیرات کا کتنا بڑا مزار ہے. مراکشی مسلم مشرک ہیں. عراق میں دیکھو امام علی مقام کا کتنا بڑا مزار ہے. عراقی مسلم مشرک ہے. قاہرہ میں جا کر دیکھ راس الحسین میں امام علی مقام کے سر انور کا کتنا بڑا مزار ہے. مصری مسلم مشرک. پاکستان میں دیکھ داتا صاحب کا کتنا بڑا مزار ہے. پاکستانی مسلم مشرک ہے. ہندوستان میں دیکھ خواجہ غریب النواز کا کتنا بڑا مزار ہے. ہندوستان کے 24 کروڑ مسلم مشرک ہے. اور کنجراج یہ مشرک نے تو کتوں مسلمان جم پہ آئے. تو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ساری دنیا مشرک ہو گئی ہے. ہمیں تانے بریلوی مگر پرا مارے. بریلوی کتنے ہیں؟ میں نے کہا ہم سارے بریلوی ہیں. جہاں بھی کبے بنے ہوئے ہیں تو بریلوی ہے نا. تیونس میں بنے ہوئے ہیں, چلو میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں. ترکی میں بنے ہوئے ہیں, تیونس میں بنے ہوئے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بنے ہوئے ہیں. ڈربن میں نے خود جا کر دیکھا, سمندر کے کنارے اتنا بڑا ایک چشتی بزرگ کا مزار ہے کہ سبحان اللہ. بولے جی بریلوی. تو میں نے کہا سارے بریلوی ہو گئے. یہ تو تم پھر خود بریلی کی طاقت مان رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ بریلی والے تو ان کے مزار والوں کے وکیل ہیں, تو ان کے وکیل ہیں. البتہ اتنا تکڑا وکیل ہے کہ کیس کا نام وکیل کا نام بن گیا.